زمانہ پرفتن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کا مسلمان جو دین سے اتنی زیادہ دلچسپی، آگاہی، وابستگی نہیں رکھتا، یہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے طرح طرح کی بولیاں بولنے والے لوگ اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے افکار لوگوں کے ذہنوں کے اندر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں کے دین اور ایمان کے اوپر حملے ڈالے جا رہے ہیں۔ غلط نظریات، غلط عقائد، اپنے اسلاف کی تعلیمات پر نکتہ چینیاں، اپنے اسلاف کو برا بھلا کہنا، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے انہی لوگوں کے اندر ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو خدا نخواستہ نقل کفر نباشد حضور کے اصحاب، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی تن، من، دھن، گھر، دین سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو خدا نخواستہ وہ حضور کے بعد گمراہ ترین لوگوں کے اندر شمار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کرتے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین مکرم، صحابہ کی شانیں کیا ہیں، صحابہ کی عظمتیں کیا ہیں، وہ مجھ جیسا نکمہ کیا بیان کر سکتا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی جو جملہ، صرف ایک ہی سمجھ آ جائے تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ مالک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیت مقدسہ بالاجماع سارے مفسرین کرام، ساری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اصحاب محمد کی شان ہے، کہ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ اور پھر آج کا بدبخت سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، جھوٹا کذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے نوجوانوں کے لیے، میں اپنے مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ پیغام اور ایک روایت بڑی ہی خوبصورت کہ اصحاب محمد کی شان کیا ہے، یہ سن لیجئے، دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیجئے، اس پہ بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 1، 2، 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 123 کے ضمن کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوماً عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت انسان کو بنانا چاہا، پوری کائنات کے جب رب نے دل تخلیق کیے، دل بنائے، اللہ اکبر، قلوب کو پیدا فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جتنے بھی بندے تھے، حضرت سیدنا آدم سے لے کر آخر تک جو انسان آنے والا ہے، سب کے دلوں پر نظر رحمت دوڑائی، نظر کی، اور کیا ہوا؟ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، ان سارے دلوں کے اندر میں سے اللہ نے سب سے جو بہترین دل پایا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے اور آپ کے لجپال نبی کا دل تھا جسے اللہ نے پسند فرمایا، سب سے بہترین دل پایا۔ پھر کیا ہوا؟ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العالمین نے اس دل کو، حضور کے اس قلب اطہر کو اپنے لیے پسند فرمایا، منتخب کیا، چن لیا۔ فبعثہ برسالتہ، اور اللہ رب العالمین نے اس قلب اطہر کو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر داخل فرمایا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر دیا، اپنا رسول بنایا۔ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اس حبیب کو دنیا کے اندر بھیجا تو اس کی نصرت کے لیے، اس کی حمایت کے لیے، اس کی مدد کے لیے جو جماعت پیدا کی، اس کے لیے فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے انتخاب کے بعد اللہ نے پھر ان قلوب پر، ان دلوں پر نظر رحمت کی، تو کیا ہوا؟ فوجد قلوب اصحابی، فوجد قلوب اصحابہ، اللہ رب العالمین نے حضور کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں کو پایا، خیر قلوب العباد، سارے بندوں کے دلوں سے بہترین دل پایا۔ فجعلہم وزراء بنبیہ، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو اپنے اس کریم، اپنے اس پیارے لجپال نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ ہے اصحاب محمد کے قلوب، کہ وہ ایسے دل تھے، ایسے لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے خود منتخب کیا،
ان کا انتخاب مالک نے خود فرمایا، یقاتلون علی دینہ، وہ اس کے دین کی بقا کے لیے جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ الفاظ، یہ روایت بڑی ہی خوبصورت اور عام سے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے قلب کو اپنے لیے خود پسند فرمایا اور ان کو نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر ان کی حمایت کے لیے ان کے وزراء جو بنائے، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے جو بہترین دل پائے وہ اصحاب محمد کے دل تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے حبیب کا وزیر بنایا۔ تو آج جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ بدبخت ترین لوگ ہیں، اور جان لیں کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ایسی جماعتوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی بولیاں بولنے والوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، اپنے بچوں کو دور رکھیں، اپنے نوجوانوں کو الگ رکھیں، دین کے ساتھ جڑیں، اپنے علماء کے ساتھ جڑیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔